ہے۔ یہ اچھا رہا۔ بالکل صحیح ہے۔ ڈوبنے والوں کو موجوں نے بہت کچھ پلٹا، ڈوبنے والوں کو موجوں نے بہت کچھ پلٹا، رخ مگر جانب ساحل نہیں ہونے پاتے۔ اب پلٹنے کو الٹنے کو ہمارے مقرر لوگ، امام لوگ بیچارے تہجد میں فجر میں الٹے لٹک کے قوم کو ادھر ادھر کرنا چاہتے ہیں، لیکن قوم ماشاءاللہ اڑی ہے۔ نہیں فجر نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھنا ہے، پڑھے رہنا ہے تو پڑھے رہنا ہے، نہیں سننا ہے کسی کو تو نہیں سننا ہے، ٹھان لیا ہے گھر میں سے نہیں نکلنا ہے تو نہیں نکلنا ہے۔ ہاں زلزلہ آ جائے گا تو یہ اور بات ہے کہ الٹے پیر بھاگ لیں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مولانا نے صحیح کہا بھائی، اب جگایا جا رہا ہے اور آپ جاگ نہیں رہے ہیں، اور مشکل یہ ہے کہ بقول ہماری دادی مرحومہ کے کہ بھائی سوت آدمی ہوئے تو کا جگائے دے، یہ پہلویں سے جاگا تو کا کیسے جگاوا جائے؟ تو جب آپ بہانہ بنائے ہوئے ہیں، نہیں جاگنا چاہ رہے ہیں، جاگتے ہوئے سونے کی ایکٹنگ کیے ہوئے ہیں، تو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس لیے بیداری کا ثبوت دے۔ آج 8ویں تاریخ ہے، 9-10 بچا ہی کیا ہے؟ بتائیں کہ ہم صحابہ کرام کے دیوانے ہیں، بتائیں کہ اس راہ میں سرفروشی بھی ہماری اگر ہو جائے تو بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے، اور ہم 100% تبھی کامیاب ہیں۔ یہ خون بدن میں لے کے سڑانا اور سڑا کر کے اسے بیکار کرنا، اس بلڈ کو، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اسی کے لیے پروگرام ہوتا ہے، اسی کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے، اسی کے لیے ہم لوگ کو انوائٹ کیا جاتا ہے، اسی کے لیے اتنی دور کا سفر کیا جاتا ہے، اسی لیے پڑھائی پڑھا کر کے اپنا میں پورا گھنٹہ کر کے تب نکلا ہوں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جتنی گھنٹی مجھے پڑھانی ہے سب پڑھا کر کے میں نکلا ہوں، اور انشاءاللہ رات کے میں 2 بجے 2:30 بجے پہنچوں گا، تھوڑا آرام کروں گا، پھر صبح 7 بجے سے پھر میں گھنٹی اٹینڈ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اسٹرگل از دا پاور، آپ سمجھ رہے ہیں، محنت اور جد و جہد۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مقدس میں؟ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، وہ اپنے ہی نفع کے لیے اور فائدے کے لیے کرتا ہے، اس کا نفع اسی کو ملنے والا ہے، دین میں یا دنیا میں، اور نہیں کرتا تو اللہ کہہ رہا ہم دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہم کو ضرورت ہو تو ہم ناک رگڑ کر کے اس کے در پہ آئیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال وقت بہت زیادہ نکل چکا ہے اور ٹائم بہت شارٹ ہے، عنوان بھی بہت اہم ہے، موضوع بڑا ٹف ہے، تھوڑی سی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ مجھے موضوع جو دیا گیا ہے وہ ہے واقعہ قرطاس، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، اور اس تعلق سے جو 3-4 جملے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیں گے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر کے بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح بات صحیح طریقے سے محدود وقت میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سبھی حضرات کو دل کے کانوں سے سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وعن نعيم بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لما ثقل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ائتني بطبق أكتب فيها ما لا تضل أمتي بعدي فقال خشيت أن يسبقني فقلت أحفظ من ذراعي الصحيفة فكان يوصي الصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم قال كذلك حتى فاضت نفسه وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله من شهد بهما حرم على النار أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں اور جن ماؤں اور بہنوں تک یا لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے جن لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ تمام خواتین و حضرات، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیات کریمہ تلاوت کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے، جسے روایت کرنے والے، جسے نقل کرنے والے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے اور ان کی کیا حیثیت ہے، یقینی طور سے آپ حضرات کچھ نہ کچھ اس سے واقف ہوں گے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جس کی تربیت ہوئی ہو، آقا کے یہاں جسے پالا پوسا گیا ہو اور آقا کی زیر نگرانی جو شخص پروان چڑھا ہو، اس کا مقام، مرتبہ اور اس کی ڈھلائی اور بناوٹ اور بنائی کتنی بہتر ہوئی ہوگی، یہ ہر شخص خود بخود سمجھ سکتا ہے۔ ظاہر ہے جیسا سانچہ ہوتا ہے ایسے ہی چیزیں اس میں ڈھل کر کے آیا کرتی ہیں۔ اگر سانچہ اچھا ہے، سانچہ ٹیڑھا نہیں اور گڑبڑ نہیں ہے،
تو اس سے ڈھلنے والی چیزیں بھی اچھی ڈھل کر کے آئیں گی اور بہتر دکھیں گی۔ لیکن اگر سانچے ہی میں خرابی ہے، اسی میں کہیں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن آ گیا ہے، تو اس سے ڈھل کر کے آنے والی چیزیں اچھی نہیں ہو سکتی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت علی کے مربی نہیں ہیں، آپ پوری دنیا کے مربی ہیں۔ آپ اسی لیے تشریف لائے ہیں کہ پوری دنیا کو سنوار دیں اور سجا دیں، اور آپ کے آنے سے پہلے جو حالت تھی اور آپ کے جانے کے وقت جو حالت ہے، دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو زمین آسمان کا فرق کہنا بھی بیجا ہوگا، بجا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو حالت یہ ہے کہ پورے جزیرۃ العرب میں کوئی ایک شخص بھی ٹھیک سے توحید کا اقرار کرنے والا، خدائی کی ربوبیت کا اعتراف کرنے والا، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرنے والا نہیں ہے۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکۃ المکرمہ کے اندر اور 10 سال المدینۃ المنورہ کے اندر تشریف فرما ہے۔ اس پورے عرصے میں آقا نے جو تربیت کی اور جو ماحول بنایا اور جو سلسلہ چلایا اور لوگوں کو جو سکھایا، لوگوں کو جو پڑھایا، لوگوں کو جو سمجھایا، لوگوں کی ذہنیت کو جو چینج کیا اور تبدیل کیا، تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب آقا اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، ابھی آقا جب تبلیغ شروع کر رہے تھے تو ایک بھی ٹھیک سے کلمہ گو نہیں ہے، ایک بھی توحید کا ٹھیک سے قائل نہیں ہے۔ اور جب آقا 23 سال کے بعد تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر پورے جزیرۃ العرب میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو کفر اور شرک میں ملوث ہو۔ پورا جزیرۃ العرب پاک اور صاف ہو گیا، اور وہ روشنی اور وہ نورانی اور وہ تربیت اور وہ تعلیم اور وہ تبلیغ اور وہ احکام کو پہنچانا اور وہ جانفشانی کرنا جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داری پہ دی گئی تھی اور آپ کے کاندھوں پہ جو بار گرا ڈالا گیا تھا، اسے آپ نے اتنی جلا بخشی کہ آج 1450 سال کے بعد بھی ہم اور آپ سلطان پور میں الحمدللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد میں بن کر کے بیٹھے ہیں اور اسی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کفر کی شب تھی کالی کالی، کفر کی شب تھی کالی کالی، سارا جہاں تھا نور سے خالی، بھیجے خدا نے ایک پیغمبر، ڈوبتی کشتی جس نے بچا لی، نام محمد کتنا پیارا، اس میں گرامی کتنا عالی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زیر تربیت رہ کر کے حضرت علی پروان چڑھے ہیں۔ اسی لیے جو فضائل، اسی لیے جو مناقب اور حدیث میں جو ان کے فضائل اور جو ان کے خصائل بیان کیے گئے ہیں، اتنا کسی صحابی کے نہیں ہیں۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہم نے ایک روایت نقل کی ہے، ہم نے ایک روایت پڑھی ہے، اور اس روایت کو لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو اعتراضات ہوتے اور جو باتیں حضرت عمر کے خلاف نعوذ باللہ کہی جاتی ہیں یا اور کسی صحابی کے خلاف کہی جاتی ہیں، اس روایت کو لانے کے بعد ان کے اوپر کی شاخیں نہیں، ان کی جڑوں کو کاٹ کر کے ختم کر دیا جائے، نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری کا معاملہ کر دیا جائے۔ اسی لیے ہم نے وہ روایت لی ہے جو حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے۔ عبداللہ ابن اسماعیل البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بخاری شریف میں 6 جگہ لے کر کے آئے ہیں، 6 جگہ اس واقعے کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ امام مسلم نے بھی کئی جگہ اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور دوسرے تمام محدثین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اور یہ واقعہ جہاں بھی چلتا ہے جا کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تمام ہوتا ہے، اور وہاں تک اس واقعے کی سند پہنچتی ہے۔ اور یہ واقعہ جو میں نقل کر رہا ہوں، اس واقعے کو جو میں نے پورٹ کیا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے روایت نقل کی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، یہ خود بنفس نفیس ذاتی طور سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ
اس واقعہ کو بیان کر رہے ہیں، کوئی دوسرا ان سے نہیں نقل کر رہا ہے، کوئی دوسرا ان کے حالات کو نہیں بیان کر رہا ہے، کوئی دوسرا ان کے واقعات کو نہیں بیان کر رہا ہے، کوئی دوسرا ان کے معاملات کو نہیں بیان کر رہا ہے، کوئی دوسرا ان کے واقعہ کو نہیں اٹھا رہا ہے، وہ خود نقل کر رہے ہیں، وہ خود بیان کر رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ حضرت نعیم ابن یزید تابعی فرماتے ہیں قال حدثنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سے یہ روایت، ہم سے یہ حدیث حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے اور بیان کی ہے۔ لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت بڑھ گئی، جب آپ کی بیماری نے جڑ پکڑ لیا اور بہت زیادہ آپ کی طبیعت گرا ہو گئی، اور یہ خطرات لوگوں کے دل و دماغ میں کھٹکنے لگے کہ لگتا ہے اب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الوداع کہنے والے ہیں، ہمیں چھوڑ کر کے جانے والے ہیں۔ لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایتنی بطبق اکتب فیہا ما لا تضل امتی بعدی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک تھال لے کر کے آؤ، ایک طبق لے کر کے آؤ، میں اس میں تمہارے لیے کچھ ایسی باتیں لکھ دیتا ہوں کہ میرے بعد پھر امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ یہ کس دن کا واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ بیان فرما رہے ہیں؟ جس دن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اور وفات کس دن ہوئی ہے؟ پیر کے روز ہوئی ہے۔ کس وقت ہوئی ہے؟ چاشت کے آس پاس ہوئی ہے، صبح میں۔ اس دن کا واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ خود کوٹ کر رہے ہیں، کسی الو پلو نے اس واقعے کو نہیں نقل کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب نمبر 82 میں الادب المفرد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے حضرت نعیم ابن یزید کے واسطے سے۔ وہاں پر اس حدیث کو جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مائے ناز کتاب الادب المفرد میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں کہ جس روز آقا کی طبیعت زیادہ بھاری ہوئی، اور جس روز آقا دنیا سے تشریف لے گئے، اور جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الوداع کہا، اس دن اس آخری ٹائم پہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایتنی بطبق اکتب فیہا ما لا تضل امتی بعدی، میرے لیے ذرا ایک طبق لے کر کے آنا، میں اس میں کچھ ایسی باتیں لکھ دیتا ہوں کہ میرے بعد امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اس زمانے میں کاغذ کا یہ رواج نہیں تھا، کاغذ کا اتنا چلن نہیں تھا، اس لیے کبھی پتے پہ لکھا جاتا تھا، کبھی چمڑے پہ لکھا جاتا تھا، کبھی ہڈیوں پہ لکھ لیا جاتا تھا، کبھی پتھر کے ٹکڑے پہ لکھ لیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے باتیں نوٹ کر کے لوگ محفوظ کیا کرتے تھے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت علی سے کیا منگوایا؟ تھال منگوائی، اور فرمایا ایتنی بطبقین، میرے پاس ایک تھال لے کر کے آؤ، ایک دست لے کر کے آؤ، میں اس میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ جیسے ڈوڑ لوگ ہوتے، ہم اور آپ جیسے بیوقوف ہوتے تو شاید کودتے ہوئے چلے بھی جاتے لانے کے لیے۔ حضرت علی آپ کے کاتب ہیں، آپ کے منشی ہیں، حضرت علی کی ذمہ داری بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ لے کر کے آئیے، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ خشیت ان یسبقنی، مجھے اندیشہ ہوا، مجھے خیال گزرا کہ کہیں میں باہر نکلوں اور ادھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز نہ کر جائے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات صحابہ کرام پہ کتنی گراں گزر رہی ہوگی۔ آقا کی جدائیگی کا غم، آقا کے جانے کی بات سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ عمر فاروق کا کیا حال ہوا تھا؟ ننگی تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے اور کیا کہتے ہیں؟ خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہو گئی ہے تو اس کی گردن میں اتار لوں گا۔ ہوش و آواز کھو بیٹھے ہیں، قابو سے باہر ہے، ننگی تلوار لیے ٹہل رہے ہیں اور کہہ رہے نا ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ۔
آقا جانے والے نہیں ہیں، وہ تو صدیق اکبر جیسا شخص موجود تھا جس نے آ کر کے سہارا دیا، جس نے آ کر کے ڈھارس بدھائی، جس نے آ کر کے یہ بتایا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مکمل کر چکے ہیں، اب آپ کی ضرورت اس دنیا میں باقی نہیں ہے، اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں سبھی واپس گئے ہیں، اور یہی حال آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہونے والا تھا اور ہو کے رہا۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا اگر آپ کی وفات ہو جائے یا نعوذ باللہ آپ قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، کسی بھی طرح سے آپ کی وفات ہو جائے تو تم لوگ بیک ہو جاؤ گے، دین و ایمان چھوڑ دو گے؟ پھر کہتے ہیں جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو یہ سن لے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ حی لا یموت ہے، وہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور وہ آئندہ بھی رہے گا، اس لیے اس کی عبادت کرنا ہے تو یہ مان کر کے چلیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جگر گوشہ رسول، یہ حالت ان کی ہوئی کہ کہتے ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ آقا کی وفات سے میرے اوپر مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، میرے اوپر مصیبتوں کے وہ پہاڑ آج ٹوٹ گئے ہیں کہ اگر وہ مصیبتیں دنوں پہ ڈال دی جاتی تو دن اپنی روشنی کے باوجود تاریکی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ چڑھتا ہوا سورج اور یہ چاند کی روشنی یہ مات پڑ جاتی اور ساری چیزیں تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اب تک جیسی چیزیں ہمیں نورانی نورانی دکھ رہی تھیں اور ساری چیزیں اجلی اجلی لگ رہی تھیں، آقا کی وفات کے بعد آنکھوں کے نیچے اندھیرا سا چھا گیا۔ یہ ہر ایک صحابی کا حال تھا، اور ایک صحابی نے تو یہاں تک کہا جن کا نام غالباً حضرت زید ہے، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں اور کھیتی باڑی کا کام کر رہے ہیں، دور رہنے والے صحابی ہیں، آقا سے کافی دور ہیں، اور ایک کسان کھیتی کرنے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لگاؤ دیکھیے، تعلق دیکھیے، محبت دیکھیے، انس دیکھیے، جذبہ دیکھیے، فطرت دیکھیے، کیفیات دیکھیے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وابستگی دیکھیے۔ جیسے یہ خبر ملتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وہیں کھڑے ہو کر کے اسی کھیت میں کھڑے کھڑے یہ دعا مانگتے ہاتھ اٹھا کر کے، اے میرے ربا اب میری یہ آنکھیں نکال لے، اس کی روشنی تو لے لے، اس لیے کہ جس ذات کے دیدار کے لیے یہ آنکھیں ترستی تھی اب وہ ذات نہیں رہ گئی تو مجھے روشنی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی روشنی چلی گئی۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پھر حضرت علی تو حضرت علی، حضرت عمر تو حضرت عمر ہے، مزاج شناس نبی ہیں، مراد رسول ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانگا ہے، ہر ایک آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہے، اور عمر فاروق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، مراد رسول ہیں۔ آقا نے ان کو مانگا ہے، آقا نے سوال کیا ہے، آقا نے دعا کی ہے، آقا نے کہا ہے اللہم ایید الاسلام بعمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچا، اور وہ تقویت ملتی ہے کہ مکہ کے اندر جوش میں نعرے لگتے ہیں اور کھل کر کے کہتے ہیں اب نکل کر کے پڑھا جائے نماز، چھپ کر نہ پڑھی جائیں گی، مکے میں نمازیں اللہ کے گھر سے، یہی اعلان عمر ہے۔ تو یہ تو حضرت عمر ہے، یہ حضرت علی ہیں، یہ خود حضرت علی فرماتے ہیں انی خشیت
ان یسبقنی، مجھے اندیشہ یہ ہوا اگر میں باہر نکل کے جاتا ہوں کہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز نہ کر جائے، اس لیے میں نے کیا کہہ دیا، میں نے کہا احفظ من ذرائع الصحیفہ، جو بولیں گے آپ میں یاد کر لوں گا، جو بولیں گے میں آبزرو کر لوں گا، میں ساری چیزیں اسے اپنے سینے پہ لکھ لوں گا، محفوظ کر لوں گا، اس کے بعد کتابوں میں لکھ جائیں گی، اس کے بعد کاغذ پہ لکھ جائے گی، اس کے بعد چمڑے پہ لکھ جائے گی، جہاں ضرورت ہوگی لکھ جائے گی، لیکن مجھے نکل کر کے جانا یہ منظور نہیں ہوا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کہیں آقا کی روح پرواز نہ کر جائے۔ اندیشہ کیا تھا؟ آقا کی روح کہیں پرواز نہ کر جائے، یہی ایک اندیشہ، اور دوسرا کوئی اندیشہ نہیں۔ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، عربی پڑھنے والے جانتے ہیں ایتنی امر کا صیغہ، امر کا مطلب ہی ہوتا ہے آرڈر کرنا، کوئی حکم دینا، ایک طریقے سے آقا حکم دے رہے ہیں، لیکن مزاج سنا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سمجھتے ہیں کہ حکم دے رہے ہیں، لیکن حالت کیا ہے، صورتحال کیا بنی ہوئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں آقا ابھی چلے جا رہے ہیں اور میں جاؤں ادھر آقا کی روح پرواز کر جائے، یا میں لاؤں لکھنے کے لیے تو پتہ چلا کہ آقا لکھ رہے ہیں، اسی حالت میں روح پرواز کر گئی، آدھی باتیں لکھی گئی آدھی نہیں لکھی گئی، ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا، پتہ چلا آدھا کلام آیا آدھا نہیں آیا، آقا دنیا سے چلے گئے، اب اس کی وضاحت کون کرے گا، اب اسے بیان کون کرے گا، اب اسے کون بتائے گا کہ آقا کے من میں کیا تھا؟ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بیان فرمائی جو غالباً آپ لکھوانا چاہ رہے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں فَكَانَ يُوصِي الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، کس کی وصیت فرمائی؟ نماز کی۔ کس کی تاکید فرمائی؟ زکوٰۃ کی۔ کس کی تاکید فرمائی؟ جو تمہارے غلام اور بادی ہیں ان کے حقوق کے خیال رکھنے کی۔ اور کیا فرمایا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اسی پر قائم رہنا ہے، اسی کی گواہی دینا ہے، اسی کا اقرار کرنا ہے، اسی کا ورد کرنا ہے، اسی کا وظیفہ پڑھنا ہے، اسی کو دھیان میں رکھنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ من شہد بہما حرم علی النار، جس نے ان دونوں کی گواہی دی اور اس پہ قائم رہا اور اسے پڑھتا رہا، اسے پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا، اسی پر یقین اپنا جمائے رکھا، حرم علی النار، اسے جہنم پر حرام کر دیا جائے گا اور جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیا جائے گا۔ اب یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا خود بیان کردہ واقعہ ہے، اس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہی واقعہ وفات سے 4 دن پہلے یوم الخمیس، جمعرات کے دن، یا بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بدھ کے دن، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لاؤ میرے پاس قلم دیوار، اکتب، میں اس میں ایسی چیز لکھ دیتا ہوں لن تضلوا بعدی، کہ میرے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ منع کس نے کیا تھا اس موقع سے؟ آج منع کون کر رہا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ، جس روز وفات ہو رہی ہے، اور اس سے 4 دن پہلے یا 5 دن پہلے جب یہی بات آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تب کون منع کر رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ابھی آقا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بوجھ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ او قال حسبکم کتاب اللہ، کہنے لگے بھائی ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ بات عمر فاروق نے کیوں کہی؟ ایک تو یہ حقیقت تھی کہ بھائی کتاب اللہ کافی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا تھا۔ اس واقعے سے 83 دن پہلے، 83 دن پہلے یہ آیت کریمہ قرآن مقدس میں نازل ہو چکی تھی، جس میں کیا کہا؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں، آپ کے اسلام کے بارے میں، آپ کی تبلیغ کے بارے میں، قرآن مقدس کے نزول کے تعلق سے، آپ کے اقوال کے تعلق سے،
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمت کامل کر دی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے، دین کامل ہو چکا ہے۔ ودیت اس قدر کی ملت بیضا کی تابانی، قیامت تک نہیں ہے اب ضرورت پیغمبر ثانی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت بیضا کی اتنی تابانی کی کہ قیامت تک اب وہ روشنی چلتی رہے گی۔ اب قیامت تک کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خرابیاں نہیں آ سکتی ہیں جو پچھلی امتوں میں آتی تھی تو پیغمبر کو لانا پڑتا تھا۔ اب اگر کوئی خرابی آئے گی تو پیغمبر کے قائم مقامی ان کے علماء کریں گے اور رہنمائی کریں گے اور وہ صاف کرتے رہیں گے۔ اگر کوئی بڑی شین کھڑی ہوگی اور غلط بیانی کرے گی اور گمراہی پیدا کرے گی اور یہ نتیجہ نکالے گی نعوذ باللہ عمر غلط تھے، تو مجھ جیسا کوئی آئے گا اور یہ کہے گا کہ اگر عمر غلط تھا اور اس نے نہیں لکھنے دیا یا نہیں لکھوانے دیا تو بتا پھر حضرت علی کیا تھے؟ بتا حضرت علی کیا تھے؟ عمر نے تو 5 دن پہلے بات کہی ہے، عمر نے تو 4 دن پہلے روکا ہے، حضرت علی نے تو مین دن روک دیا، وفات سے تھوڑا پہلے روک دیا۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر ہیں، ان لوگوں کے اعتبار سے ان لوگوں سے کون مراد ہے آپ نہ سمجھے، وہ خوب سمجھتا ہے۔ جس کو کہا جا رہا ہے وہ قاعدے سے سن رہا ہے، آپ بھلے نہ سن رہے ہو، وہ بڑی غور سے یوٹیوب میں مجھے دیکھ رہا ہوگا۔ کبھی کسی سے یہاں بیٹھے ہوئے کسی سے اس نے کہا تھا، اسی میں سے ایک آدمی نے کہ وہ لونڈوا بڑا خطرناک ہے، آتا ہے تو بڑا خطرناک بولتا ہے۔ اگر عمر فاروق غلطی پہ ہے، آپ نے روک دیا تھا، تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ غلطی پر کیوں نہیں ہے؟ اگر عمر کے روکنے کی وجہ سے وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالفت کرنے والے ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کیوں نہیں ہوئے؟ اور حضرت عمر فاروق نے کب روکا ہے؟ جمعرات کے دن یا بدھ کے دن۔ آقا کی وفات کب ہو رہی ہے؟ پیر کے روز ہو رہی ہے، جمعرات 1، جمعہ 2، سنیچر 3، اتوار 4، دوشنبہ 5۔ آقا مدنی 4 دن یا 5 دن زندہ رہتے ہیں، دنیا میں آپ باحیات ہیں۔ اور یہی نہیں، جب وہاں پہ شور غوغا زیادہ ہوا، ہنگامے زیادہ ہوئے، کچھ لوگ عمر فاروق کی طرف ہو گئے اور کچھ لوگ عمر فاروق کے خلاف ہو گئے، اور عمر فاروق بار بار یہی کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی ساری نعمتیں کامل کر دی ہیں، اور دین اسلام کو تمہارے لیے میں نے منتخب کیا ہے، میں نے چوائس کیا ہے، میں نے پسند کیا ہے۔ جب عمر یہ کہہ رہے ہیں، آخر کون مائی کا لال ہے جو اس سے اختلاف کر لے کہ قرآن کامل نہیں ہے؟ کون مائی کا لال ہے جو اس سے اختلاف کر لے آپ نے تبلیغ پوری نہیں کی؟ کون مائی کا لال ہے جو اس سے اختلاف کر لے اللہ کی نعمتیں آپ پر پوری نہیں ہوئی؟ کون مائی کا لال ہے جو اس سے اختلاف کر لے آقا مدنی کی تبلیغ میں کوئی کسر رہ گئی؟ کون مائی کا لال ہے جو اس سے اختلاف کر لے کہ آقا مدنی نے کوئی کسر چھوڑ دی ہے، کچھ کسر باقی رہ گئی ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو 30 پارے کا نہیں 40 پارے کا قائل ہوگا۔ جو 30 پارے کا قائل ہوگا وہ یہی کہے گا جو عمر کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر حضرت عمر ہی کیوں مجرم ہیں؟ حضرت عمر نہیں لائے، حضرت عمر کاغذ نہیں لائے، حضرت عمر قلم نہیں لائے، حضرت عمر دوات نہیں لائے، حضرت عمر چمڑا نہیں لائے، حضرت عمر تھال نہیں لائے، حضرت عمر لکھنے کا سامان نہیں لائے، تو بھائی منشی کیا کر رہے تھے؟ منشی تو حضرت علی تھے، لکھوانا ان کا کام تھا۔ اگر حضرت عمر فاروق نہیں لا رہے تھے، منع کر رہے تھے، تو حضرت علی مرتضیٰ کیوں نہیں لے کر کے آئے؟ میں یہاں بولوں
بھائی کاغذ قلم لاؤ مجھے کچھ لکھنا ہے، تو بھائی مولانا تھوڑے اٹھ کے جائیں گے یا مولانا یہ تھوڑے اٹھ کے جائیں گے. بھائی میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں، ان میں میرے ایک شاگرد ہیں، وہ اٹھ کے جائیں گے بھاگتے ہوئے. کیوں؟ وہ میرے شاگرد ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ وہیں پلے بڑے ہیں، آپ کی تربیت میں رہے ہیں، ساری زندگی یہیں پلے بڑے ہیں، آپ کے داماد ہیں اور کاتب بھی ہیں، آپ کی باتوں کو نوٹ بھی کرتے ہیں. آخر وہ گئے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ عمر فاروق جو کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے. عمر فاروق دیکھ رہے ہیں کہ آقا تکلیف میں ہیں، عمر فاروق دیکھ رہے ہیں آقا لگتا ہے وہ رکنے والے نہیں ہیں، عمر فاروق کی نگاہیں تاڑ رہی ہیں کہ معاملہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے، صحابہ کرام کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. آپ جیسے جاہل اسے نہیں سمجھ سکتے ہیں. جس کے دل میں بغض صحابہ ہوگا وہ نبی کی محبت نہیں پال سکتا ہے. جو نبی کی محبت نہیں پال سکتا ہے وہ وفات رسول کو نہیں سمجھ سکتا ہے. جو وفات رسول کو نہیں سمجھ سکتا ہے وہ درد وفات رسول کو کبھی نہیں سمجھ سکتا ہے. وہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اندر نبی کا درد ہوگا، اس کے اندر درد وفات رسول بھی ہوگا. اسی لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کئی سال کے بعد، سال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد جب اس واقعے کو یاد کرتے ہیں کہتے ہیں یوم الخمیس، ما یوم الخمیس، آج جمعرات ہے، اے ہے جمعرات کا دن. یہ کہنے کے بعد حضرت عباس پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں، آنسوؤں کی لڑی لگ جاتی ہے. کوئی کہتا ہے حضرت کیا ہوا، کوئی شاگرد پوچھتا ہے حضرت کیا ہوا، کوئی کہتا ہے حضرت مسئلہ کیا ہے. کہتے ہیں یہی وہ دن ہے جس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری چڑھ پکڑ گئی. ہم لوگ وہاں موجود تھے. آقا نے فرمایا لائیے کچھ لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے. کچھ لوگوں نے کہا لاؤ لکھوا لیا جائے، کچھ لوگوں نے کہا احجارا استفہموہ، احجارن استفہموہ. یہ جملہ عمر فاروق کا نہیں ہے، یہ جملہ عمر فاروق نے نہیں کہا ہے. اس جملے کو کہنے والے جو حضرت عمر فاروق کی رائے کے خلاف رائے رکھتے تھے صحابہ کرام، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا آقا نے جو بات کہی ہے لاؤ کچھ لکھ دے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، لاؤ کچھ لکھ دے تاکہ میرے بعد تمہیں کوئی گمراہی نہ لگے. تو آپ سے کچھ لوگوں نے کہا ذرا پوچھئے، آپ تو ہوش و حواس والے ہیں، آپ تو بغیر اللہ کے اشارے کے کچھ بولتے نہیں ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ پورا کلام کرنا تو دور کی بات ہے، تکلم کہتے ہیں پورے جملے کو، نطق کہتے ہیں کچھ بھی بولنے کو. آقا پورا جملہ بولیں تو بھی اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے اور وہی ہوتی ہے. آقا آدھا جملہ بولیں، آقا ایک لفظ بولیں تو بھی اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے اور وہ وہی بنتی ہے. قدم ایسا اٹھائیں وہی بنے، قدم جھکائیں وہی بنے، سر اٹھائیں وہی نازل ہو، سر گرائیں وہی کا سیلان ہو، وہی کی برسات ہو. سر اوپر اٹھائیں قرآن کی آیتیں گریں، سر نیچے جھکائیں حدیث بنے، صحابہ کو تبلیغ کریں. یہ آقا کا مقام ہے. اللہ فرماتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، سب کچھ وہی ہوتی ہے. یہ آقا کا مقام ہے. کچھ صحابہ کرام جو حضرت عمر کے خلاف ہیں، ان کی رائے کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں احجر استفہموہ، احجر استفہموہ. کیا آپ آقا یوں ہی کہہ دیں گے، آقا یوں ہی بول دیں گے؟ جیسے بیماری میں لوگوں پہ غشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، کچھ یوں ہی بول جاتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہوتا اس تکلم کا، کوئی مقصد نہیں ہوتا. آقا تو ایسے نہیں ہو سکتے. آقا سے پوچھ لو یا کیا مطلب ہے، آقا چھوڑ کے جانے والے ہیں. آقا سے پوچھ لو آقا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. عمر فاروق نے فرمایا بھائی تم لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آقا تکلیف میں ہیں، آقا پریشانی میں ہیں، آقا بیماری میں ہیں، آقا کی حالت ٹھیک نہیں ہے. اس وقت کسی طرح سے یہ بات مناسب نہیں ہے. اور حضرت عمر فاروق اپنا وہ داغ بھی دھونا چاہتے تھے.
ایک مرتبہ انہیں توریت کا ٹکڑا مل گیا، لے کر کے آقا کے سامنے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ آقا کا چہرہ دیکھ نہیں رہے ہیں، صدیق اکبر بغل میں بیٹھے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا، اور جب آقا خفا ہوتے اور پسینہ ٹپکتا ایسا لگتا چہرے انور پہ انار کے دانے توڑ دیے گئے ہیں، ایسے سرخ سرخ پسینے موتی کی طرح ٹپکتے، آقا کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ عمر فاروق ایسے لے کے پڑھ رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے عمر فاروق کو جھجھوڑا اور کہا دیکھ نہیں رہے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ آقا کے چہرہ دیکھو۔ جیسے ہی چہرہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ بار بار اس جملے کو دہراتے ہیں، یہاں کی آقا کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر حضرت موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، ان کے لیے بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ کیا مجال ہے تم میری اجازت کے بغیر توریت کا ٹکڑا لا کر کے پڑھتے ہو؟ حضرت عمر بار بار معافی کے جملے کہتے رہے، آقا کا جوش ٹھنڈا ہوا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے اس موقع کو عمر فاروق دھلنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے آپ کی کتاب کافی ہے جس میں سب کچھ بیان ہے، جس کے بارے میں خود میرا نبی فرماتا ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ حدیث منقول ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالحزل، اس میں تمہارے پہلے لوگوں کے واقعات ہیں، تمہارے پچھلے لوگوں کے واقعات ہیں، یہ تمہارے اختلاف کا حل و فیصلہ ہے، یہ کوئی مذاق نہیں، سب کے سب سچ ہے۔ آنے والے قیامت تک کے حالات اس میں بیان کیے گئے ہیں، واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ مشکل یہ ہے ہماری قوم پہلے اٹھ کر کے قرآن نہیں پڑھتی، پہلے اخبار پڑھتی ہے۔ ہماری قوم اٹھ کر کے پہلے میسج دیکھتی ہے، پہلے قرآن نہیں دیکھتی۔ ہماری قوم اٹھ کر کے پہلے یہ دیکھتی ہے کسی نے کچھ شیئر تو نہیں کیا ہے۔ ہماری قوم پہلے اٹھ کر کے یہ دیکھتی ہے فیس بک کی ٹائم لائن پہ ہمارے کیا لکھا گیا ہے اور کیا شیئر کیا گیا ہے۔ ہماری قوم پہلے اٹھ کر کے یہ دیکھتی ہے یوٹیوب میں ہمارے ساتھ کیا شیئر کیا گیا ہے۔ جس دن یہ قوم ان چیزوں کو چھوڑ کر کے قرآن پڑھنا سیکھ لے گی، اسے پتہ چل جائے گا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے اور ترقی کا ذریعہ کیا ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن اتقى الہدى من غیرہ اذلہ اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سرکش اسے چھوڑے گا، جو جابر اسے چھوڑے گا، جو ظالم اسے چھوڑے گا، اللہ اس کی گردنوں کو توڑ کے رکھ دے گا، اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا، اسے دھتکار کے رکھ دے گا۔ مجھے بتاؤ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہمارے اکثر گھرانے ایسے ہیں جس میں رمضان میں قرآن کھلتا ہے، پھر بند کر کے رکھا جاتا ہے، پھر اگلے رمضان میں کھلتا ہے۔ یہ تباہی، یہ بربادی ہم نے اپنے ہاتھوں سے مول لی ہے۔ ہم اپنی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ نہ مودی ہے، نہ یوگی ہے، نہ یہاں کی ایڈمنسٹریٹر ہیں، یا یہاں کی انتظامیہ ہے، ہم اور آپ ہیں۔ جس روز فجر بعد ہم نے فجر میں اٹھنا سیکھا اور فجر بعد ہم نے اخبار چھوڑ کر کے قرآن پڑھنا سیکھا، کسی مولوی کے ساتھ بیٹھنا سیکھا، تفسیر سننی شروع کی، عمل شروع کیا، انشاءاللہ تعالی کل ہمارا تھا، آج نہیں ہے، پھر کل ہمارا ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر فاروق کیا فرما رہے ہیں؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ دوسرے صحابہ کرام فرما رہے ہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ آقا پوچھ لو، یا آقا یوں ہی بول دے، ایسا تو پاسبل ہے نہیں، ایسا تو ممکن ہے نہیں۔ لیکن جب دونوں طرف سے بات زیادہ ہونے لگی، فلما اکثر اللغطا، جب لوگوں نے زیادہ ہنگامے کیے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم لوگ یہاں سے اٹھ جاؤ، اب تم لوگ یہاں سے اٹھ جاؤ، جس حالت میں تھا وہی بہتر ہے۔ مریض کے پاس جب ہنگامے ہوتے ہیں اور مریض کی طبیعت زیادہ بوجھل ہوتی ہے تو ایک آواز بھی سننا وہ گوارا نہیں کرتا ہے۔ ہم اور آپ کو تھوڑا سا بخار ہو جاتا ہے یا سر میں درد ہو جاتا ہے تو پتہ چلا درد کی ٹکیاں لے کر کے گھر کے کسی کونے میں پڑے رہتے ہیں۔
اگر کسی نے گھنٹی بھی موبائل کی بجا دی نا تو ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قوموا انی، چلو یہاں سے اب سب لوگ نکل جاؤ، یہاں پہ ہنگامہ کر رہے ہو، میں جس حالت میں تھا وہی حالت بہتر ہے۔ اب یہ بتائیں، اگر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لکھوانا تھا تو عمر فاروق کے کہنے سے آقا کیوں رک گئے؟ اور اگر لکھنا ہی تھا تو حضرت علی کاغذ قلم کیوں نہیں لائے؟ حضرت علی دوات قلم کیوں نہیں لائے؟ یہ تو 4-5 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اب اس پر یہ جواب دیتے ہیں کہ حضرت علی ڈر گئے تھے حضرت عمر فاروق سے، تبھی نہیں لے کر کے آئے۔ کہاں تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی ایسے ہیں کہ انہوں نے خیبر کا پھاٹک اکھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ کہاں تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی ایسے ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ پوچھو مت، گڑ گڑ کر کے ایسے واقعات آپ بیان کر دیتے ہیں جہاں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی ڈر گئے تھے۔ اچھا، دین کے معاملے میں حضرت علی اتنے ڈرپوک تھے؟ نعوذ باللہ، دین کے معاملے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ اتنے ڈرپوک تھے۔ اچھا، عمر فاروق ان کو تلوار لے کے دوڑا رہے تھے کیا؟ یا عمر فاروق نے دھمکی دی تھی؟ یا عمر فاروق نے کہا تھا کہ اگر جاؤ گے لاؤ گے کاغذ قلم تو توپ لگا کے اڑا دیں گے؟ ایسی کوئی روایت ہے کیا ان کے ہاں؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے اور عمر بیچ میں آ گیا، لکھنے نہیں دیا، نعوذ باللہ۔ اگر خلافت لکھوانا چاہتے تھے تو اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 4.5 دن باحیات رہے، کیوں نہیں لکھوا دیا اس زمانے میں؟ یہ دوپہر کے قریب کا واقعہ ہے جمعرات کا۔ اس کے بعد آقا نے آرام کیا ہے، آقا سو کے اٹھے ہیں، طبیعت کچھ بحال ہوئی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا 7 مشک پانی لے کر کے آؤ، 7 مشکے سے پانی کے لے کر کے آؤ، میرے اوپر پانی ڈالو تاکہ ہو سکتا ہے کچھ سکون ملے۔ مدینہ کے 7 کنویں سے 7 مشک پانی بھر کر کے لایا گیا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں پہ ڈالا گیا، آقا کی طبیعت ہلکی ہوئی، آقا مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ لانے والا کون ہے؟ ہم سے مت پوچھئے، انہیں سے پوچھ لیجئے، اپنے بڑے دوستوں سے پوچھ لیجئے، بڑی شین سے پوچھ لیجئے جو ہر برائی میں پائی جاتی ہے۔ شر میں شین ہے، شقاوت میں شین ہے، شغم میں شین ہے، شین میں شین ہے، شوق میں شین ہے، شہرت میں شین ہے، جتنی بھی برائی عربی میں ہے سب میں شروع میں شین پائی جاتی ہے، سب میں شروع میں شین پائی جاتی ہے۔ بدنامی میں شین ہے، کاٹے میں شین ہے، شوق کے معنی کاٹا، شہرت معنی بدنامی، شین معنی بدعیبی، شین شرر کے معنی چنگاری، چنگاری اور انگارہ تو آپ جانتے ہی ہیں، شکوہ کے معنی کاٹا، کاٹا تو آپ جانتے ہی ہیں۔ جتنے بھی الفاظ عربی میں اس طرح کے ہیں سب بڑی شین سے شروع ہوتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر منع کر دیا تھا، آقا کی طبیعت ہلکی ہوئی، آقا کہاں آئے؟ مسجد نبوی میں نماز کے وقت آقا تشریف لائے ہیں، اور کس کے سہارے آئے؟ میں نہیں، انہی کی کتابوں میں مل لیجئے اور پوچھ لیجئے کون لے کے آیا؟ بڑے شان سے بیان کرتے ہیں، کون لے کے آیا؟ حضرت علی اور حضرت عباس، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے سہارے سے لیہادا بین رجلین، آقا گھسٹ گھسٹ کے مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں۔ اگر وصیت ہی لکھنی تھی تو ہی راستے میں لکھ دیے ہوتے کہ حضرت علی خلیفہ ہوں گے۔ وصیت ہی لکھنی تھی تو جب دونوں کاندھا لے کے لا رہے تھے تبھی کہے ہوتے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے وصیت لکھ دیجیے، یہاں عمر نہیں ہے، اگر آ جائے گا تو پھر روک دے گا، بڑا پاور والا ہے، آپ کبھی روک دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ کیسا الزام اور کیسا بہتان یہ گڑھا جا رہا ہے۔ آقا تشریف لائے، آقا نے خطبہ دیا، اور خطبے میں کیا کہا؟ بین فضل الصدیق، بیان کیا تو کیا کیا؟ صدیق اکبر کی فضیلت بیان کی۔ بیان کیا تو یہ نہیں کہا حضرت علی کی فضیلت بیان کی۔ اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ مسلم، اٹھاؤ ترمذی، اٹھاؤ ابو داؤد، اٹھاؤ نسائی، اٹھاؤ ابن ماجہ، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں اور جتنی تواریخ کی کتابیں ہیں، معتبر تمام تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ آقا تشریف لائے ہیں، آقا نے خطبہ دیا ہے،
علامہ ابن حجر شارح بخاری حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وَلَعَلَّ خُطْبَةً هَذِهِ كَانَتْ عِوَضًا عَمَّا كَانَ أَرَادَ أَن يَكْتُبَ فِي الْكِتَابِ، شاید یہ خطبہ اسی کا بدلہ تھا جو آپ لکھوانا چاہتے تھے، لکھوا نہیں سکے تو آپ نے خطبہ آ کر کے عوام کے سامنے دیا اور یہ بیان کیا کہ کیا حقیقت ہے اور میں کیا لکھوانا چاہتا تھا۔ وَلَعَلَّ خُطْبَةً هَذِهِ كَانَتْ عِوَضًا عَمَّا أَرَادَ أَن يَكْتُبَ فِي الْكِتَابِ، یہ خطبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا تو حافظ ابن حجر شارح بخاری علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، جن کے بڑا دنیا میں کوئی محدث نہیں پیدا ہوا، کوئی بخاری کی شرح کرنے والا نہیں پیدا ہوا، بخاری پڑھنے پڑھانے والے اس شرح کے اس ایکسپلیشن کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ ایسی شرح ہے، وہ لکھ رہے ہیں لعل خطبةً هذه كانت عوضا عما اراد ان يكتب في الكتاب، یہ خطبہ شاید اسی کا بدل تھا جو آقا لکھنا چاہتے تھے، لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ آقا نے آ کر کے مسجد نبوی میں سب کے سامنے خطبہ دیا اور بیان کیا کیا؟ فضیلت صدیق اکبر کی اور امی جان حضرت عائشہ الطاہرہ المطہرہ حبیبۃ النبی زوجۃ النبی جنتی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھ سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ صدیق اکبر کو ان کے بیٹے عبد الرحمن کو بلا کے لاؤ، میں خلافت لکھ دیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں یہی خلیفہ ہوگا۔ پھر آقا نے فرمایا جانے دو، اللہ فیصلہ یہی کرے گا کہ صدیق اکبر خلیفہ بنے، لوگ اس میں کوئی اختلاف نہیں کریں گے، صدیق اکبر ہی کا بننا طے ہے۔ اس لیے میں کہوں یا نہ کہوں، میں لکھوں یا نہ لکھوں، پھر بھی صدیق اکبر ہی خلیفہ بنے گا۔ اور جو کہتے ہیں کہ عمر حائل ہو گئے اور عمر نے لکھنے نہیں دیا، ورنہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا ہوتا حضرت علی کی خلافت، لیکن عمر نے روک دیا تو حضرت علی کی خلافت نہیں لکھی گئی، اس لیے پہلے نمبر پہ نہیں آئے تو چوتھے نمبر پہ آ گئے، اور چوتھے نمبر پہ آئے تو پہلے اور دوسرے پہ جو گڑبڑ ہوا تھا کہنا سب صحیح کر دیا، کہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اگر ایسے ہی گڑبڑ ہوا تھا اور یہی معاملہ تھا تو عمر تو جا چکا تھا نا کہ قبر میں سے بھی واپس نکل آتے۔ جب عمر جا چکے ہیں تب صدیق اکبر، تب حضرت علی کو خلافت ملی ہے نا، تو بعد میں کہنا چاہیے تھا نا کہ بھائی میری خلافت لکھی جانی تھی، لیکن عمر نے گڑبڑ کر دیا اس لیے نہیں لکھی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی لکھوانا مناسب اس لیے نہیں سمجھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے کہا کہ لکھوا لو، کہیں تمہاری خلافت لکھ دی جائے۔ کہنے لگے ارے چچا جان چھوڑیے، کہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ لکھ دے کہ تم خلیفہ نہیں بن سکتے ہو، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری کوئی نسل میں کبھی کوئی خلیفہ نہیں بنے گا۔ یہ تھا راز جسے حضرت علی نے سمجھا، یہ تھا راز جسے عمر فاروق نے سمجھا، اور یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ عمر فاروق حضرت علی کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ جو حضرت علی کی بیٹی ہیں، خود حضرت فاطمہ حضرت علی کی بیوی ہیں اور بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، اس سے شادی ہوتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، ان کی کتاب ہدیۃ المہدی میں بھی یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت عمر سے کی ہے۔ ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، پیٹ میں مروڑ شروع ہوا، کوئی ٹکیا نہیں ملی جس سے ان کا دست رک جاتا، مجبور ہو کر کے انہوں نے حاشیہ لگایا ہذا اول فرج غصبنا، یہ پہلی وہ شرمگاہ ہے جو ہم سے چھین لی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے ان کی بیٹی کو چھین لیا۔ ارے علی کیا کر رہے تھے؟ ان کی بیٹی غصب کر لی گئی۔ کیسی کیسی باتیں تم کرتے ہو؟ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تمہارا اسلام کہاں ہے؟ تمہاری سوچ کیسی ہے؟ تمہاری فکر کیسی ہے؟ تمہاری غیرت کا، تمہاری حمیت کا جنازہ نکل چکا ہے، تمہاری شہ رگ نہیں، تمہاری رگ حمیت کٹ چکی ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ حضرت علی خود کہہ رہے ہیں، میں نے سوچا
خشیت ان یسبقنی، خطرہ اس بات کا ہوا کہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہ ہو جائے، آقا کہیں دنیا سے چلے نہ جائیں۔ اور معاملہ کیا تھا؟ وَكَانَ رَاسُ بَيْنَ عَضُدِي وَذِرَاعِي، آقا کا سر اقدس میرے باہوں میں تھا، میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مجھے گوارا نہیں تھا میں چھوڑ کے چلا جاؤں، آقا وفات پا جائیں۔ میں نے کہا بولیے، میں نے کہا کہیے، میں نے کہا کہیے، میں یاد کروں گا، میں نے کہا بولیے، میں حفظ کروں گا، میں نے کہا کہیے، میرا سینہ لکھے گا، میں نے کہا کہیے، میرے سینے پہ نقش ہوگا، میں نے کہا بولیے، میرے سینے پہ نقش کل حجر ہوگا، بعد میں نوٹ کیا جائے گا، بعد میں لوگوں کو بتایا جائے گا، لوگ اسے قبول کریں گے، علی سچا ہے، علی جھوٹا نہیں ہے، اس کا نبی سچا ہے۔ اگر نبی کو لکھوانا تھا، نبی رکنے والا نہیں ہو سکتا کسی کے کہنے کی وجہ سے، کیونکہ نبی کو یہ حکم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، جو کچھ آپ پر وحی کی جا رہی ہے، جو کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اسے آپ بیان کر دیجئے، اسے پہنچا دیجئے، کسی سے ڈریے نہیں، جھجکیے نہیں۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جو کہا جا رہا ہے آپ کھلم کھلا اس کا اعلان کیجئے، اسے بیان کیجئے، کسی سے جھجکیے نہیں، کسی سے دبیے نہیں۔ فإن لم تفعل ما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا، آپ نے پہنچانے کا حق نہیں ادا کیا۔ اگر لکھوانا اتنا ہی ضروری تھا تو آقا عمر فاروق کو بھی لکھواتے، اگر لکھوانا اتنا ہی ضروری تھا تو آقا علی کو بھی لکھواتے، لیکن پتہ چلا لکھوانا ضروری نہیں سمجھا گیا، اس لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے پر اکتفا فرمایا۔ حضرت علی نے نوٹ کیا اور اسے ہمارے اور آپ تک پہنچایا۔ اور یہ کیوں کیا؟ دونوں صحابی نے، دونوں بزرگوں نے وہی کیا جو ایک جانثار کو کرنا چاہیے، جو ایک ہمدرد کو کرنا چاہیے، جو ایک غمگسار کو کرنا چاہیے، جو ایک محبتی کو کرنا چاہیے، جو ایک سمجھدار کو کرنا چاہیے، جو ایک عقل مند کو کرنا چاہیے، جو ایک سمجھدار شخص کو انجام دینا چاہیے، وہی کارنامہ عمر فاروق نے کیا، وہی کام حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا۔ آقا کو تکلیف نہ پہنچے، ہر شخص چاہتا ہے ہمارے مریض کو کسی طرح سے ڈسٹرب نہ کیا جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ایک باپ بیمار ہوتا ہے، اس کا سڑا ہوا بیٹا بھی جب تیمارداری پہ لگتا ہے، باہر عظیم سے عظیم، بڑا سے بڑا مہمان آ جاتا ہے، بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا ابھی لیٹے ہیں، ابا ابھی سوئے ہیں، رات میں اچھی نیند نہیں آئی، طبیعت اچھی نہیں ہے، اس لیے ہم جگا نہیں سکتے، اس لیے ہم اٹھا نہیں سکتے، اس لیے ہم بلا نہیں سکتے، آپ کو ملنا ہوگا، آپ دوسرے ٹائم آئے گا۔ ہم مانتے ہیں آپ قریبی ہیں، ہم مانتے ہیں آپ معزز ہیں، ہم مانتے ہیں آپ بڑے آدمی ہیں، ہم مانتے ہیں آپ کی عظمت ہمارے دل میں بہت ہے، لیکن مجبوری ہے، ابا کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام ابا کے سردار ہیں، ان کو کیسے ڈسٹرب کیا جائے، ان کو کیسے پریشانی میں ڈالا جائے؟ اس لیے نہ عمر فاروق نے لکھنے دیا، نہ حضرت علی نے لکھنے کا موقع دیا، بلکہ کہا آپ کہیے، ہم نوٹ کرتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَكَانَ يُوصِي الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں یہ وصیت فرمائی، آخر وقت میں یہ نصیحت فرمائی، آخر وقت میں آقا نے یہ تاکیدی حکم دیا۔ کس کا حکم دیا؟ نماز کا حکم دیا، کیونکہ پہلی چیز ہمارے اور آپ کے لیے دنیا میں سیٹل رہنے کے لیے، دنیا میں سکون میں رہنے کے لیے، دنیا میں عافیت سے رہنے کے لیے نماز ہے، اور آخرت میں بھی پہلی چیز جس کا سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس چیز کا حکم دیا جو ہمارے جان سے متعلق ہے، جو ہمارے جسم سے متعلق ہے، جو سب سے اہم ہے، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے روز محشر کی جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود، وہ قیامت کا دن
جو کہ جان کو پگھلا دینے والا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، نماز کا پابندی کی کہ نہیں کی۔ اگر نہیں پڑھا ہوگا، اگر نہیں کیا ہوگا، اس کا حشر حامان کے ساتھ ہے، قارون کے ساتھ ہے، حامان کے ساتھ ہے، شداد کے ساتھ ہے، نمرود کے ساتھ ہے، ابی بن خلف کے ساتھ ہے، ان جہنمیوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ اس لیے آقا نے جاتے جاتے نماز کی تاکید کی، وہی نماز جس کا ذکر قرآن میں 100 جگہ صراحت کے ساتھ ہے، کھلے لفظوں میں ہے، اور 700 جگہ تقریباً اشاروں میں قرآن میں نماز کا حکم آیا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کی زندگی اچھی ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ پاکیزہ رہتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ سویرے اٹھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کا ٹائم ٹیبل بنا رہتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے چہرے پہ رونق رہتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے مرتے ہوئے اسے کلمہ نصیب ہوتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے دنیا میں سکون میں رہتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے جاتے ہوئے عافیت سے مرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا چہرے کی رونق چھین لی جاتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا مرتے ہوئے خطرہ یہ ہوتا ہے اس سے کلمہ چھین لیا جائے، جو نماز نہیں پڑھتا آل اولاد سے برکت نکال لی جاتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی آل اولاد میں برکت نہیں ہوتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی کمائی لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہو پھر بھی کبھی پورا نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی کام کبھی بھی ٹائم پہ اور ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو ہمیشہ بے چینی اور بے سکونی لگی رہتی ہے، کوئی الجھن نہیں، لیکن جب الجھن میں رہتا ہے ہر ایک دھڑکا سا ہر دم دل کے ہر دھڑکن میں رہتا ہے، کچھ نہیں ہے، ساری چیزیں ہیں، بنگلہ ہے، اے سی ہے، کولر ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، ٹیوب لائٹ ہے، اور نہ معلوم کتنی چیزیں ہیں، ساری چیزیں مہیا ہیں، لیکن سکون نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کے سامنے جھکتا نہیں، اور ایک خدا کے آگے نہ جھکے سر تو ہر جگہ سر جھکانا پڑا ہے۔ اگر ایک خدا کے آگے سر نہیں جھکے گا تو کبھی یوگی کے آگے جھکے گا، کبھی مودی کے سامنے جھکے گا، کبھی کسی اور ظالم کے سامنے جھکے گا، اور جب اس کے سامنے جھکے گا تو سر کٹنا گوارا ہوگا، لیکن کہیں جھکنا گوارا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جس کی وصیت فرمائی نماز کی تاکید فرمائی، اور فرمایا یوصی الصلاۃ، ہم تمہیں نماز کی تاکید کرتے ہیں۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہے ہمارے پاس ٹی ٹائم تو ہے، ہمارے پاس لنچ ٹائم تو ہے، ہمارے پاس بریک فاسٹ کا ٹائم تو ہے، ہمارے پاس ہوٹلوں میں جانے کا ٹائم تو ہے، ہمارے پاس لنچ کا ٹائم تو ہے، ہمارے پاس آفس کا ٹائم تو ہے، ہمارے پاس باس کی جی حضوری کرنے کا ٹائم تو ہے۔ اگر نہیں ہے تو نماز کا ٹائم نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو رب کے یہاں حاضری کا موقع نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو تلاوت کا ٹائم نہیں ہے۔ اور جن گھروں میں نماز اور تلاوت نہیں ہے، خدا کی قسم ایسی منحوسیت ٹپکتی ہے، وہ کسی تعویذ سے، وہ کسی گھنڈے سے، وہ کسی جھاگ پھونک سے جانے والی نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا شیطان بے نمازی ہے، وہ خود پڑا ہوا ہے، تو تعویذ کیا اثر کرے گی، مولوی کیا اثر کرے گا؟ پہلے اپنے آپ کو مینٹین کریں، اپنے گھر والوں کو مینٹین کریں، اپنی ماں بہنوں کو صحیح راستے پہ لائیں، اور سب کو نماز کی تاکید کریں، اور طے کر لیں آج سے انشاءاللہ نمازیں نہیں چھوٹیں گی، اور طے کر لیں آج فجر میں اٹھنا ہے، طے کر لیں آج سے شروع کرنا ہے، یہ نہیں کل سے شروع کریں گے، یہ نہیں پرسوں سے شروع کریں گے۔ شیطان یہ نہیں کہتا آپ نماز مت پڑھیے، بری چیز ہے، اگر ایسے کہہ دے آپ جوش میں آ کے پڑھنے لگیں گے۔ شیطان یہ کہتا ہے بہت اچھی چیز ہے، بہت بہتر چیز ہے، لیکن فجر میں مت پڑھنا، چلو ظہر میں شروع کرنا، اچھا ظہر رہنے دو، چلو عصر میں آنا، اچھا عصر رہنے دو، چلو مغرب میں آنا۔ ایسے ہی ٹلاتا ہے، ٹلاتے ٹلاتے عادت بگڑ جاتی ہے، پھر ہمیشہ کے لیے آدمی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اس لیے عہد کر لیجئے آج ہی سے ہم پڑھنا شروع کریں گے، اور جتنی چھوٹی ہے انشاءاللہ اس کی قضا کریں گے، خود پڑھیں گے، بیوی بچوں کو پابند بنائیں گے۔ پابندی شروع کیجئے، دیکھیے گھروں میں کیسے سکون آتا ہے، کیسے اطمینان آتا ہے۔ اور دوسری وصیت کیا تھی جو حضرت علی نے نقل فرمائی؟ الزکاۃ، آپ نے جو تعلق مال سے ہے
زکوٰۃ کا مالی عبادت کی وصیت کی اور فرمایا زکوٰۃ دینے رہنا۔ ہم میں سے بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اور یاد رکھیں آقا نے فرمایا جس مال میں زکوٰۃ کا مال مل جاتا ہے، یعنی جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کے مال میں زکوٰۃ کا مال جو شامل ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے پورا مال اس کا برباد ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے 10,000 زکوٰۃ کے روک لیے اور بچا لیے اور نہیں دیا تو یہ مان کر کے چلیں کہ آپ کا لاکھوں لاکھ کہیں نہ کہیں جانے والا ہے، چاہے کورٹ میں جائے، چاہے کچہری میں جائے، چاہے تھانے میں جائے، چاہے چیک اپ میں جائے، چاہے ڈاکٹر کے ہاں جائے۔ ما خالطت الزکوٰۃ مالا الا اہلکتہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ کا مال جو روکتا ہے، جس مال میں اسے ملاتا ہے، پورا مال برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے قبر میں گنجا سانپ اس پہ مسلط کیا جاتا ہے، گنجا سانپ، زہریلا سانپ جو اسے ڈستا ہے اور پھن مارتا ہے اور کہتا ہے انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کی زکوٰۃ تو نے نہیں دی تھی۔ یہ دوسری وصیت تھی۔ تیسری وصیت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وما ملکت ایمانکم، ہم تمہیں تمہارے غلاموں کے اعتبار سے بادیوں کے لیے ہم حکم دیتے ہیں۔ اس زمانے میں غلام اور بادی ہوتے تھے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا خیال کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہاری ماتحتی میں رہتے ہیں، تم سے کچھ کہہ نہیں پاتے، تم سے حق نہیں مانگ پاتے ہیں، تم سے زبان نہیں لڑا پاتے ہیں، تم سے مطالبہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تم آقا ہوتے ہو، وہ غلام ہوتے ہیں، تم آقا ہوتے ہو، وہ بادی ہوتی ہیں، تم حاکم ہوتے ہو، وہ محکوم ہوتے ہیں، اس لیے وہ بیچارے اپنا حق نہیں مانگ پاتے ہیں، اس لیے ان کے حقوق کا خیال کرنا یہ تمہارے فرائض میں سے ہے۔ یہی نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا اخوانکم خوالکم، وہ تمہارے بھائی ہیں جو تمہارے نوکر چاکر ہیں، اللہ نے تمہیں ان کا حاکم بنا دیا ہے۔ جو کھاتے ہو وہی ان کو کھلایا کرو، جو پہنتے ہو وہی ان کو پہنایا کرو، جو پیتے ہو وہی ان کو پلایا کرو، برابری کا معاملہ کیا کرو۔ صحابہ کرام خود جو کھانا کھاتے وہی اپنے نوکر کو کھلاتے، خود جو کھانا کھاتے وہی اپنی بادی کو کھلاتے، خود جو کپڑا پہنتے وہی اپنے غلام کو پہناتے، خود جو ان کے گھروں میں پہنا جاتا وہی ان کی نوکرانیاں پہنتی۔ اتنا عمل کیا جاتا۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں، قریب یہ تھا اب اس کو پیٹنے لگے، آقا کا گزر ہوا، آقا نے دیکھا، فرمایا للہ اقدر منکا علیکا، اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اپنے غلام پہ قادر ہو، اسے ڈانٹ رہے ہو، مارنے جا رہے ہو۔ یاد رکھو رب اس سے زیادہ طاقت والا ہے، وہ تم سے بدلہ اس غلام کا لے سکتا ہے۔ حضرت ابو مسعود فوراً رکے اور کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی نصیحت نے دل میں اثر کر دیا، میں اسے آزاد کرتا ہوں، میں اس غلام کو آزاد کر کے جنت لینا چاہتا ہوں۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ آج غلام نہیں، آج بادی نہیں، لیکن ہمارے آپ کے یہاں نوکر چاکر ہوتے ہیں، ہمارے آپ کے ماتحت ہوتے ہیں، ہمارے آپ کے اساتذہ ہوتے ہیں، ہمارے آپ کے ملازمین ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں تو ہمارے بیوی بچے بھی ہماری ماتحتی میں رہتے ہیں۔ ان کا خیال کرنا ہمارے فرائض میں سے ہے، خاص طور سے اہلیہ کا، خاص طور سے بچوں کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں سارا حق ہمارا ہے، باپ یہ سمجھتا ہے سارا حق ہمارا ہے، شوہر یہ سمجھتا ہے سارا حق ہمارا ہے، ہمیشہ بیوی پہ اپنی دھونس جماتا ہے۔ 1 بجے اور 12 بجے اور 2 بجے آئیں گے اور چاہیں گے گرم کھانا ملے، چاہیں گے گرم روٹی ملے، چاہیں گے گرم گرم چیزیں ملیں اور کھا لیں گے۔ کبھی توفیق نہیں ہوگی کہ ان کا شکریہ ادا کریں، کبھی توفیق نہیں ہوگی کہہ دیں کہ محترمہ آپ نے گرم کھانا کھلایا، آپ کا شکریہ، 12 بجے 1 بجے رات کو آپ نے ہمارا خیال کیا، آپ خوش رہیں، آپ عافیت سے رہیں۔
آپ خیریت سے رہیں، آپ ہی کے ذریعہ گھر کی زینت ہے، آپ ہی سے تو گھر مینٹین رہتا ہے، آپ ہی سے تو گھر چلتا ہے۔ یہ توفیق عام طور پہ پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں ہوتی، جاہلوں کو کہاں سے ہوگی؟ آئے اور روب گاٹھنے لگے اور دکھانے لگے کہ ہم سردار ہیں، ہم شوہر ہیں، ہم پاور والے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے۔ کچھ چل رہا ہے؟ کام بھر چل رہا ہے؟ 5 منٹ باقی ہے، بس 5 منٹ باقی ہے، زیادہ ٹینشن بدلے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو۔ مجھے دیکھو، میں تم میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ یہ آقا فرما رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں گھر میں جائیں تو توپ بن جائیں، ہم سمجھتے ہیں گھر جائیں تو تھوتا جھولا کے بیٹھ جائیں اور شیر کی طرح سے بیٹھ جائیں اور روب جھاڑیں اور روب جمائیں، باہر نکلیں تو دانت چیار چیار کے بات کریں، اخلاق دکھائیں، اور گھر میں پہنچیں تو سارا اخلاق بھول جائیں۔ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ آپ تبھی خوش اخلاق ہیں جب جس کے ساتھ 24 گھنٹے کا واسطہ ہے اس سے آپ مسکرا مسکرا کے بات کریں، تب آپ اخلاق مند ہیں۔ 1 منٹ کے لیے کسی سے ملاقات ہوئی اور آپ نے دانت نکال کے بات کر لیا، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے۔ اس لیے شوہر لوگ، اس لیے باپ لوگ، اس لیے بڑے لوگ اپنا طرز بدلیں اور تربیت کی لائن میں نرم رویہ اختیار کریں، لچک رویہ اختیار کریں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کرتے ہیں، کہتے ہیں اس 10 سال میں آقا نے نہ کبھی ڈانٹا، آقا نے نہ کبھی مارا، آقا نے نہ کبھی جھڑکا، آقا نے نہ کبھی یہ کہا یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ آقا فرما رہے ہیں آخری نصیحت، آخری وصیت، جس کے بعد آقا کی وفات ہو رہی ہے، آقا کہہ رہے ہیں ما ملکت ایمانکم، جو تمہاری ماتحتی میں ہیں وہ حق نہیں مانگ پاتے ہیں، اس لیے ان کا خصوصی خیال کرو۔ یہ آپ نہ سوچیں ہم گھر کا خرچہ لے کے چل رہے ہیں، بلکہ آپ یہ کریں ہر مہینے جتنی آپ کی حیثیت ہے، 1000، 500 روپے، 2000، 1000، 400، جتنی حیثیت کے آپ مالک ہیں، جتنی کمائی ہے اسی اعتبار سے بیوی کو دے دیں، خرچہ کہہ کے نہیں، ہدیہ کہہ کر کے۔ تعلق بنا رہے گا، پیار بنا رہے گا۔ پھر مہینے کے آخر میں ان سے حساب مت مانگیں، ایسا نہ ہو کہ 2 روپے آپ دے رہے ہیں پھر 10 روپے کے حساب لینے لگے، یہ غلط طریقہ ہے۔ وہ بیچاری کہاں سے لائیں گی؟ کبھی ریل خریدنا ہے، کبھی مہمان آ گئے ہیں، کچھ مٹھائی منگانی ہے، پتہ چلا ہر دم کھڑی ہیں، 10 روپے دے دو، 20 روپے کی ضرورت ہے، ایک تو ریل منگاوے کا ہے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کا خیال کریں۔ اور اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا، یہ بیچارے باہر آپ کے لیے دوڑتے ہیں، یہ بیچارے باہر شوہر آپ کے لیے کھٹتے ہیں، یہ بیچارے ہمارے آپ کے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اپنے آقا کی گالیاں سنتے ہیں، آفس میں بیچارے تمہارے لیے دھکے کھاتے ہیں، چپل دوڑتے دوڑتے ان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ جب یہ گھر پہنچے پہلے آپ سلام کریں، مسکرا کے بلائیں، پانی پیش کریں، چائے پوچھیں، خیریت پوچھیں، قاعدے سے بیٹھائیں، پنکھا جھلیں، پھر اس کے بعد آپ کی کوئی ضرورت ہو تب آپ کہیں، پہنچتے ہی مت کہہ دیا کریں۔ اکثر طلاق اسی لیے ہوتی ہے، جب فون آتا ہے طلاق پڑ گئی، پوچھو کیوں پڑ گئی، کہتے ہیں شوہر باہر سے آئے تھے اور دروازے پہ آتے ہی میں نے ایک کام کہہ دیا، بس بھڑک گئے اور بات اتنی بڑھی کہ میں نے بھی کہہ دیا، آپ کیا کر سکتے ہیں، انہوں نے طلاق دے دیا۔ یہ آپ کا غلط رویہ طلاق تک پہنچا دیتا ہے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے شوہر آئے، تھکا مادہ آیا ہے، آپ استقبال کریں، مسکرا کے بلائیں، بیٹھائیں، چائے پانی پوچھیں، پھر جو پیشکش ہو آپ وہ پیشکش کریں۔ اور جب وہ نکل کے جانے لگے دروازے تک آئیں، سلام کریں، اسے دعا دیں، برکت کی دعا کریں۔ صحابیات، ان کے صحابہ جب نکل کے جاتے، صحابیات برکت کی دعا دیتی تھی اور نماز میں مشغول ہو جاتی۔ نتیجہ یہ نکلتا انہیں ایک امید بنتی، نتیجہ یہ نکلتا بیوی کے عین ٹائم پہ دروازے پہ آ کر کے رخصت کرتے ہوئے بیوی جو جملے کہتی ہے، جو امید دلاتی ہے اور جو حوصلہ دلاتی ہے، خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے، اس جملے سے انسان کو جو حوصلہ ملتا ہے، اچھے اچھے بڑے بوڑھوں سے وہ حوصلہ نہیں ملتا ہے۔ سب سے پہلے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوصلہ دیا تھا کسی اور نے نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس لیے اس طریقے
سے لے کر کے چلیں، انشاءاللہ زندگی کی گاڑی آسانی سے چلتی رہے گی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی میں نے حدیث پڑھی، حدیث کا پس منظر بیان کیا، اور 3 تاکید تھی، 3 وصیتیں آخر میں تھی، ان تینوں کی مختصر تشریح کی۔ اللہ ان چند باتوں پہ ہمیں اور آپ سبھی کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، بہت سی باتیں بھی باقی ہیں، پھر آئیں گے تو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک دو نام مولانا نے پکارے ہیں اور بتائے ہیں، ظاہر ہے جتنے لوگ آئے ہیں سبھی کے اپنے اپنے مسائل ہیں، ہے نا؟ تو دعاؤں میں اس طرح کے الفاظ آئیں گے جس سے آپ کو لگے گا کہ ہمارے ہی دل کی بات ہو رہی ہے، تو اس پہ آپ دل سے آمین کہیے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ سوچ کے کہیے گا کہ جو رب فرعون کی سنتا ہے وہ ہماری بھی سن لے گا، یہ سوچ کے ہمیشہ کہنا چاہیے۔ کبھی یہ نہ کہنا چاہیے کہ مولانا صاحب آپ دعا کریں ہم سے، ہماری تو اللہ میں سنبے نہ کریے۔ وہ رب سب کی سنتا ہے، کافروں کی سنتا ہے۔ جب مضطر، بے قرار، پریشان ہو کر کے کوئی اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی ضرور سن لیتا ہے۔ قرآن میں اس نے کہا میں یجیب المضطر اذا دعا، بھلا مضطر اور بے قرار کی دعا کون سنتا ہے، کون پریشانی دور کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ صرف وہی ہے جو سنتا ہے، بس دوسرا کوئی نہیں سنتا۔ اور جب بہت تھک جایا کریں، بہت پک جایا کریں، بہت پریشان ہو جایا کریں تو گھر کے کسی کونے میں یا تو سیدھے مسجد چلے جایا کریں، 5 سے 10 منٹ اسی کے سامنے رویا کریں۔ ادھر ادھر رونے گڑ گڑانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ جس کے سامنے آپ رو رہے ہیں نا، جب آپ اٹھیں گے تو کہے گا مزہ آوا ہو، پھنسیں مصیبت میں، اب ٹھکانا بہت اکڑ کے چلت رہے ہیں۔ اس کے سامنے رونے سے عام طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ رونا ہے تو رب کے سامنے روئیے اور باہر نکل کے مسکرائیے جیسے آپ کروڑوں میں کھیل رہے ہوں۔ جو رب کے سامنے روتا ہے زیادہ، وہ لوگوں کے سامنے زیادہ مسکراتا ہے، اور جو لوگوں کے سامنے روتا ہے نا، وہ رب کے سامنے بھی جا کر کے وہ کبھی خوشحال نہیں ہوتا ہے اور اسی حالت میں پریشان رہتا ہے۔ جو باتیں رب سے کہنے کی ہیں وہ باتیں سب سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو باتیں رب سے کہنے کی ہے وہ باتیں سب سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے جا کر کے رحیم ذات کی شکایت کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے پرندہ شکایت کرنے چلے جائے دوسرے پرندے کی، کس سے؟ باز اور شکرا سے، تو باز اس کی شکایت سنے گا کہ چیر پھاڑ کے کھا جائے گا۔ ایسے ہی ہم لوگ رب کی شکایت کرنے جاتے ہیں سب سے، نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمیشہ پریشانے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ سوچ کر کے مانگا کریں کہ وہ ہماری بھی سنے گا، یہ سوچ کر کے مانگا کریں کہ ہم کتنے ہی برے ہیں، بہرحال اس کی رحمت ہمارے گناہوں کے مقابلے میں وسیع ہے۔ اس کی رحمت سب کو شامل اور عام ہے۔ وہ ہمیں بے مانگے دیتا ہے تو مانگنے پہ کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے کبھی یہ نہ کہا کریں کہ وہ ہماری نہیں سنے گا، یا کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ وہ ہماری نہیں سنے گا۔ شیطان کا ایک آخری حربہ ہے مایوسی، مایوس کر دینا۔ جہاں آپ مایوس ہوئے تہاں کام ختم۔ اس لیے کبھی رب سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ حالات اولاد کتنوں برے ہو جائے یار، کتنوں برے ہو جائے، پورے اسباب جواب دے یا توڑ دے، پھر بھی آپ اپنے رب پہ بھروسہ رکھ کر کے سیدھا تھان کے کھڑے رہیے کہ رب اب بھی ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر دے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کلا ان معی ربی سیہدین، ارے کچھ نہیں ہوگا، رب ساتھ ابھی راستہ دے گا۔ اب 12 راستے بنا دیے اور نکل گئے، اور پیچھے سے فرعون کو پکڑ کے بور دیا گیا۔ ایسے ہی جتنے فرعون ہیں سب بورے جانے والے ہیں۔ ٹائم آ رہا ہے، گھبرائیے مت، ٹائم آ رہا ہے، اپنے کو مینٹین کیجیے، بس سب بورے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم اور آپ دیکھیں گے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیجیے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله كما أنت أهله
وصلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوى واہل المغفرة یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یا حنان یا منان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا مجيب دعوة المضطرين اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مالک ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ پل پل تیرے حکموں کو توڑا ہے، قدم قدم پہ نافرمانی کی ہے، اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں نامعلوم کتنے جرائم کیے ہیں، اے اللہ جرم پہ جرم کرتے رہے، سمجھتے رہے کوئی دیکھنے والا نہیں، سمجھتے رہے تنہائی میں ہے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو سب کچھ دیکھتا رہا، اے اللہ تو اگر چاہتا تو ہمیں زیر زمین دھسا دیتا، تو اگر چاہتا تو پتھروں کی بارش کر دیتا، تو اگر چاہتا تو ہمارے اوپر اے اللہ نام بنام پتھر برساتا، تو اگر چاہتا تو آگ کی بارش کر دیتا، اے اللہ اس سے پہلی امتوں کو تو ایسے ہلاک بھی کر چکا ہے میرے مولا، اے اللہ لیکن تو نے ستاری فرمائی، پردہ پوشی فرمائی ہے، اے اللہ تو نے تمام گناہوں کو چھپا کر کے رکھا ہے، اے اللہ تو نے ہمیں رسوا نہیں کیا، تو اگر چاہتا ہمارے ماتھے پہ ہمارے دروازے پہ لکھ دیتا کہ رات میں یہ جرم کر کے یہ ٹہل رہا ہے، اے اللہ جیسے تو نے چھپایا ہے اے اللہ ایسے ہی ہمیں معاف بھی فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما، اے اللہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ چھوٹوں کا کام ہی ہے غلطی پہ غلطی کرنا، اور بڑوں کا کام ہے معافی پہ معافی دینا، اے اللہ انت وانا انا الوعد بالذم انت الوعد بالمغفرہ اغفر لی، اے میرے ربا تو ہی ہے میں ہوں، اے اللہ ہم گناہوں کے عادی ہیں اور تو مغفرت کا عادی ہے، اے اللہ ہم بار بار گناہ کرتے ہیں تو بار بار معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما، اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے والدین، دوست احباب، اساتذہ، رشتہ داروں میں سے جو بھی جا چکے ہیں کریم آقا نہ معلوم کس حال میں ہے، اے اللہ نہ معلوم کون کس حال میں ہے، تو جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں، اے اللہ تو ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما، کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، اے اللہ جن کے لیے ابھی دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جتنے بیٹھے ان میں سے جن کے والدین، دوست احباب، رشتہ دار میں سے جو بھی جا چکے ہیں، اے اللہ تو ہر ایک کو معاف فرما دے، اے اللہ عذاب دینے سے تیرا کوئی بھلا نہ ہوگا میرے مولا، ہم ہمارے رشتہ دار لٹ جائیں گے، پٹ جائیں گے میرے مولا، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ہر ایک کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، ہر ایک کی قبر کو اے اللہ کشادہ فرما، ہر ایک کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ صحیح راہوں پہ چلاتا رہا، اے اللہ فکری گمراہی عملی بے راہ روی سے حفاظت فرماتا رہا، اے اللہ حق کو حق دیکھا اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اے اللہ باطل کو باطل سمجھا اس سے بچنے والا بنا، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمیشہ دین ایمان پہ بچا کر کے رکھ، اے اللہ دنیا سے لے جا تو خاتمہ بالخیر نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، سوئے خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما،
اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے بہت سے لوگ بظاہر نیک اعمال کرتے ہیں لیکن جاتے جاتے تیرا انکار کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ایسی بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، نسلاً بعد نسلین تا صبح قیامت حفاظت فرماتا رہا۔ اے اللہ دین کا علم عطا فرما، اے اللہ دین کا علم اور اس کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ نماز روزہ ذکر و تلاوت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے اپنے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اب تک جو کوتاہی ہوئی اسے ماد اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اے اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب حشر سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، اے اللہ جتنے بیمار انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ نہ معلوم کتنے مریض بیڈ پہ سسک رہے ہیں، کتنے علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اے اللہ عبدالقیوم بھائی جن کے لیے کہا گیا ہے، اے اللہ اسی طریقے سے یہاں جو لوگ بیٹھے ان میں سے کوئی بیمار ہے، ان کے اولاد میں ان کے رشتوں میں کوئی بیمار ہے، اے اللہ تو ہر ایک کو شفا عطا فرما، اے اللہ یقیناً بیماری ایک نعمت ہے، اے اللہ لیکن یہ بڑی نعمت ہم نہیں برداشت کر پا رہے، اے اللہ صحت کی نعمت دے کہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ تمام اعضاء کو صحیح سالم رکھ، ایک ایک اعضاء سے فائدہ اٹھانے والا بنا کر کے رکھ، اے اللہ پاہج پنے سے حفاظت فرما، اے اللہ مجبوری معذوری لاچاری بے بسی بے کسی سے حفاظت فرما، زندگی کے ہر موڑ پہ کامیابی نصیب فرما، ہر مقام پہ سرخروئی عطا فرما، اے اللہ حادثاتی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ حادثاتی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ڈوب کے مرنے سے جل کے مرنے سے ایکسیڈنٹ کی موت سے گر کے مرنے سے بے انتہا حفاظت فرما، اے اللہ بے انتہا حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح کی مہلک اور خطرناک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے قرض میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا فرما، اے اللہ کتنوں نے قرض لیا تھا تیرے بھروسے کہ مل جائے گا ادا کر دیں گے، اے اللہ لاک ڈاؤن معاشی بدحالی نے بری طرح تباہ کیا ہے میرے مولا، اے اللہ تو ہر ایک کی عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر ایک کو رزق حلال عطا فرما، رزق واسع عطا فرما، اے اللہ حلال دے کے حرام سے بچاتا رہا، اپنے فضل و کرم سے غیروں سے بے نیاز فرماتا رہا، اے اللہ جو دے اس میں بے انتہا برکت عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کی بے برکتی سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح کی لاچاری و مجبوری سے حفاظت فرما، اے اللہ چیزیں 1 روپے کی 1000 کی نہیں 1 لاکھ کی ہو جائے، جسے تو کھلانے پہ آئے اسے تو کھلا دے گا، اور جسے تو بھوکا مارنے پہ آئے اسے پوری دنیا نہیں کھلا سکتی میرے مولا، اے اللہ تو رزاق ہے، اے اللہ تو وہاب ہے، اے اللہ تو قوت متین والا ہے، تیرے علاوہ کسی میں طاقت نہیں میرے مولا، اے اللہ ہم سب کو رزق واسع عطا فرما، رزق طیب عطا فرما، ہماری نسلوں کے لیے رزق حلال کا انتظام فرما، اے اللہ نسلاً بعد نسلیں سب کو حلال رزق دیتا رہا، اے اللہ حرام سے بچاتا رہا، اے اللہ مسلمان جہاں پریشان انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ جو ناحق جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کا ذریعہ پیدا فرما، اے اللہ نہ معلوم کہاں کہاں بیچارے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، 2-4 کو ہم جانتے ہیں اکثر کا نام بھی نہیں جانتے ہیں، اے اللہ کیسی کیسی مصیبتیں جھیل رہے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی رہائی کا ذریعہ پیدا فرما، اے اللہ برما ہو کہ افغانستان، کشمیر ہو کہ شیشان، اے اللہ عراق ہو کہ لبنان، فلسطین ہو کہ الجزائر، اے اللہ ہر جگہ ایک صورتحال ہے، اے اللہ فلسطینیوں کے ساتھ بے انتہا رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں، انہیں اجاڑا جا رہا ہے، اے اللہ پوری دنیا خاموش تماشائی ہے، اے اللہ جو عالم اسلام کہتے ہیں ان کی حالت اور بدتر ہے میرے مولا، اے اللہ ان جیالوں نے جام شہادت نوش کر کر کے ماں بہنوں نے
خون کا نذرانہ دے کر کے، اپنی عزتیں لٹوا کر کے مسجد اقصی تک بچائی ہوئی ہے میرے مولا۔ اے اللہ، یہودی دندنا رہے ہیں، کوئی صلاح الدین نہیں ہے، گنڈے دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی علی نہیں ہے، ارتداد کا بازار گرم ہے، کوئی صدیق اکبر نہیں ہے۔ اے اللہ، بدماشی عروج پہ ہے، کوئی عمر فاروق نہیں ہے۔ اے اللہ، ماں بہنوں کی چادر حیا چھینی جا رہی ہے، کوئی عثمان غنی نہیں ہے۔ اے اللہ، انہی میں سے کسی کو پیدا فرما دے۔ اے اللہ، سبب کے طور پہ ہم ہی کو چن لے۔ اے اللہ، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم تیرے محتاج ہیں میرے مولا۔ اے اللہ، تو ہمیں اسباب دے، اے اللہ تو ہمیں وسائل دے، اے اللہ تو ہمیں قدرت اور طاقت دے، اے اللہ دشمنوں کے دلوں میں ہمارا رعب ڈال دے میرے مولا۔ اے اللہ، دیار ہند میں ہندی مسلمانوں کے ساتھ بے انتہا خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہر جگہ امن و امان نصیب فرما۔ اے اللہ، ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا۔ اے اللہ، ان کافروں سے غیروں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، اس پورے علاقے کو امن و امان کا گہوارہ بنا، پورے شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا، آپس میں میل محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، ہندو مسلم فساد سے بے انتہا حفاظت فرما۔ اے اللہ، رات کے 11:30 بجے جب سب لوگ آرام کی نیند لے رہے ہیں، ہم تیرے در پہ حاضر ہیں۔ اے اللہ، میں مسافر ہوں تو مسافر کی دعا قبول کرتا ہے، دور سے چل کے تیرے ہاں آیا ہوں۔ اے اللہ، سب دینی مجلس میں آئے ہیں دینی باتیں سننے کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی یہاں بریانی کھانے نہیں آیا ہے میرے ربا۔ ایک دینی مجلس کے اختتام پہ اب تیرے سامنے بھیک منگوں نے بھیک کا کٹورا لیا ہے اور ہاتھ اٹھا کے تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، تو نے دینے کا وعدہ کیا ہے، اے اللہ، خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے۔ اے اللہ، نہ مانگنے والوں سے تو ناراض ہوتا ہے، مانگنے والوں سے تو خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ، بے دیے تجھے لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اے اللہ، جو ہاتھ اٹھے ہیں ان ہاتھوں سے شرما جا۔ اے اللہ، ہر ایک کی جھولی کو مرادوں سے بھر دے، اے اللہ، ہر ایک کے دامن کو مرادوں سے بھر دے۔ اے اللہ، ہر جگہ سے لڑ کے آئے ہیں میرے مولا، اے اللہ، ہر جگہ سے پڑ کے آئے ہیں۔ اے اللہ، کہیں کوئی عزت نہیں ہے، کہیں کوئی ویلو نہیں ہے۔ اے اللہ، جو جہاں چاہتا ہے ہماری بہنوں کی عزت لوٹتا ہے، جو جہاں چاہتا ہے ہمارے نوجوانوں کو ماب لنچنگ میں مار کے پھینک دیتا، کوئی اس پہ آہ کہنے والا نہیں۔ ہماری کشمیری ماں بہنوں کو 6 مہینے جیل میں رکھا گیا، پوری دنیا خاموش تماشائی رہی۔ اے اللہ، ہمارے مدارس پہ نظر، ہماری مساجد پہ نظر۔ اے اللہ کی اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بدھ کی مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ، کتنے گئے گزرے ہیں، اے اللہ، کتنے ہی ہم بگڑے ہیں، پھر بھی تیرے نبی کے امتی ہیں، تیرے نام لیوا ہے۔ اے اللہ، تیری وسیع رحمت کا واسطہ، تیرے نبی محترم کا واسطہ، اے اللہ، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ہر ایک کی جھولی کو مرادوں سے بھر دے۔ اے اللہ، بھیک مانگے ہیں، اے اللہ، تو لوٹائے گا کہاں جائیں گے میرے مولا؟ تیرے سوا کوئی در نہیں جہاں جایا جائے، تیرے سوا کوئی آقا نہیں جسے پکارا جائے، تیرے سوا کوئی مولا نہیں جسے کوئی امید لگائی جائے۔ اے اللہ، تو ہمارا آقا مولا ہے، تو غیروں کا نہیں ہے۔ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم۔
اللہ تو ایمان والوں کا ہے، تو غیروں کا نہیں ہے۔ اے اللہ جتنے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہر ایک کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ انہیں، ان کی نسلوں کو، نسلاً بعد نسلیں کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو دین و دنیا کی ہر برائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیٹھے ہیں، اے اللہ نہ معلوم کیسی کیسی حاجات لے کے بیٹھے، دلوں میں کیا کچھ ہے تو ہی جانتا ہے۔ بہت سی باتیں تیرے علاوہ کسی سے نہیں کہی جا سکتی ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اے اللہ تو سب کی جانتا اور سنتا ہے۔ اے اللہ جو کچھ دلوں میں ہے، اللہ ہر ایک کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ اس مدرسے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، ملی تنظیموں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کی ضروریات کا اپنے خزانے غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ سب کے چلانے اور پڑھانے والوں میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ آپس میں میل محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کی نصرت کا، مدد کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے، نہیں آ رہا ہے، اے اللہ تو اسے بھی عطا فرما۔ اے اللہ تو گونگے کی سنتا ہے جو بول نہیں پاتا ہے۔ ہم تو کچھ نہ کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ تیرے سامنے رکھ کے اپنی ضرورت ظاہر کر رہے ہیں۔ اے اللہ دلوں میں جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اے اللہ ہر ایک کی جھولی کو مرادوں سے بھر دے۔ اے اللہ ہر ایک کی بھیک کی کٹوری کو پر فرما دے۔ اے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا، بڑی امید سے ہاتھ اٹھے ہیں میرے مولا۔ اے اللہ تو آج لوٹا دے گا۔ اے اللہ ہماری کمر ٹوٹ جائے گی میرے آقا۔ اے اللہ نہ لوٹا میرے مولا۔ اے اللہ جو ہاتھ اٹھے ہیں سب کو تو اے اللہ سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ان کا ہم پر حق ہے۔ اے اللہ خاص طور سے ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، اے اللہ ہمارے بڑے بوڑھے، ہمارے محسنین، اے اللہ ہر ایک کے اللہ جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کو مانگا ہے، اے اللہ ان تمام بھلائیوں کی تجھ سے درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ جن برائیوں سے پناہ چاہیے ان تمام برائیوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ کریم آقا ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔